الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کا ہمارا یہ ویڈیو آپ تمام بھائی بہنوں کے لیے بہت زیادہ خاص ہے، کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کے بارے میں کچھ ایسی باتیں بتانے والے ہیں جن کو شاید آپ نے آج تک کبھی نہیں سنا ہوگا، اور ساتھ میں آپ کو کچھ ایسی چیزوں کی زیارت بھی کروانے والے ہیں جن کو دیکھ کر آپ سبھی کا دل خوش ہو جائے گا۔ اس لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت ہے تو آپ اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کریں، اور کمنٹ باکس میں یا رسول اللہ لکھ کر شیئر بھی کر دیں تاکہ تمام لوگوں کے پاس میں یہ جانکاری پہنچ سکے۔ تو چلیے دوستو، ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ اللہ کے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صحابی کا جنازہ پڑھا رہے تھے کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک پہ بہت تیز درد ہونا شروع ہو گیا، اور تھوڑی دیر کے بعد آپ کو بہت تیز بخار بھی آ گیا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد میں اسی بخار کی وجہ سے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، یعنی آپ کا وصال ہو گیا۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار تھے، اس وقت آپ اپنی پیاری بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں موجود تھے اور ایک چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی جگہ پر دفن کیا جاتا ہے جہاں پر آپ کا وصال ہوا، اس لیے پھر اس چارپائی کو وہاں سے ہٹایا گیا جس پر آپ لیٹے ہوئے تھے، اور پھر اسی جگہ پر یہ قبر تیار کی گئی۔ پھر اللہ کے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت علی اور ایک صحابی نے مل کر غسل دیا، اور پھر وہیں پر حضرت عائشہ کے حجرے میں آپ کو تدفین کر دیا گیا۔ اس کے بعد جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت قریب آیا، اور پھر جب آپ اس دنیا سے چل بسے، تو حضرت ابو بکر کو اللہ کے پیارے نبی کی سائیڈ میں ہی دفن کر دیا گیا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد میں جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت قریب آیا، اور جب آپ اس دنیا سے چل بسے تو حضرت عمر کو حضرت ابو بکر کی سائیڈ میں دفن کر دیا گیا۔ اسی طرح سے پھر ایک جگہ پر 3 قبر تیار کر دی گئی۔ پیارے دوستو، جیسا کہ آپ اس نقشے میں دیکھ پا رہے ہوں گے کہ یہاں پر آدھی جگہ پر حضرت عائشہ کا حجرہ ہے، یعنی کہ آدھی جگہ پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا رہا کرتی تھی، اور باقی آدھی جگہ پر 3 قبر مبارک ہیں۔ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، دوسری حضرت ابو بکر کی، اور تیسری جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ آپ اس میں دیکھ پا رہے ہوں گے کہ یہاں پر بیچ میں یہ پردہ بھی لگا ہوا ہے، اس کے ایک طرف حضرت عائشہ رہا کرتی تھی۔ ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جس وقت یہاں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر کی قبر مبارک تھی، اس وقت تک یہاں پر کوئی بھی پردہ یا دیوار نہیں بنی ہوئی تھی، لیکن پھر جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک بنا دی گئی تو پھر بیچ میں ایک پردہ لگا دیا گیا، کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پیارے نبی کی بیوی اور حضرت ابو بکر کی بیٹی تھی۔ اس طرح سے یہ دونوں محرم تھے اور ان سے حضرت عائشہ کا پردہ نہیں تھا، لیکن جیسے ہی جناب عمر کی قبر بنا دی گئی جو کہ حضرت عائشہ کے غیر محرم ہوئے، اس لیے پھر بیچ میں ایک دیوار تعمیر کر دی گئی جو کہ ایک طرح سے پردے کی طرح تھی۔ ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں دوستو کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ خواہش تھی کہ یہ جو تیسری جگہ تھی یہاں پر ان کی قبر مبارک بنا دی جائے، لیکن پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عائشہ سے درخواست کی، اس لیے پھر حضرت عائشہ نے یہ جگہ حضرت عمر کو دے دی۔ پھر بعد میں حضرت عائشہ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ اس کے بعد حضرت عائشہ کے گھر پر جو چھت پڑی ہوئی تھی وہ چھت بھی کمزور ہونے لگی۔ پھر ایک بار زوردار بارش ہوئی، اس بارش میں حضرت عائشہ کے گھر کی چھت
اور ساتھ میں گھر کی یہ دیوار بھی گر گئی۔ اس وقت حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور تھا، اس لیے پھر انہوں نے کالے پتھر سے اس دیوار کو پھر سے بنوا دیا اور ساتھ ہی ایک 5 کونوں والی ایک دیوار بھی اس کے ساتھ ہی بنوا دی۔ اس کے 5 کونے اس لیے رکھے تاکہ کوئی اس کو مقدس جگہ جان کر اس کا طواف کرنا شروع نہ کر دے۔ اس طرح سے پھر اس جگہ کو ان 5 کونوں والی دیوار سے کور کر دیا گیا۔ اور پیارے دوستو، گنبد خضرا دنیا کا وہ واحد گنبد ہے جو پوری دنیا کے مسلمانوں کے دلوں میں بستا ہے۔ کوئی بھی ایسا مسلمان نہیں ہوگا جس کے دل میں گنبد خضرا کی زیارت کی خواہش نہ ہو۔ پیارے دوستو، ہم آپ کو بتا دیں کہ گنبد خضرا کی زیارت تو ہر عام اور خاص کر ہی لیتا ہے، لیکن گنبد کے بعد کے اندر موجود قبروں کی زیارت کی تمنا نہ تو آج تک کسی خاص کی ہوئی ہے اور نہ کسی عام انسان کی ہوئی ہے۔ ہر کسی کی پہنچ صرف ان سنہری جالیوں تک ہی ہے جو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آس پاس 4 دیواری کی جالیاں ہیں۔ ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں دوستو کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر کی زیارت کرنے والے بھی ان 5 کونوں والی دیوار تک ہی جا پاتے ہیں۔ اس لیے جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ روضہ رسول تک وہ گئے ہیں یا پھر ان کے پاس میں روضہ رسول کی کوئی فوٹو یا پھر کوئی ویڈیو موجود ہے، تو یاد رکھیں ایسے لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ روضہ رسول پر سلام عرض کرنے والے زائرین جب سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو ان کو جالیوں کی سوراخوں سے صرف ایک ہری چادر ہی نظر آ سکتی ہے جو کہ حجرہ شریف کی 5 دیواری پر پڑی ہوئی ہے۔ اس طرح سے سلام پیش کرنے والے زائرین اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیچ میں 4 دیواری بنی ہوئی ہے۔ پہلی سنہری جالیوں والی دیوار، دوسری 5 کونوں والی دیوار، تیسری ایک اور 5 دیواری اور چوتھی وہ 4 دیواری جو اصل حجرے کی دیوار ہے۔ اس طرح سے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک آج تک کوئی بھی نہیں جا پایا۔ آج تک صرف ایک موقع ایسا آیا جب کوئی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 91 ہجری سے لے کر 881 ہجری تک تقریباً 8 صدیوں تک کوئی بھی شخص اللہ کے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک تک نہیں دیکھ پایا تھا، لیکن بعد میں 881 ہجری میں حجرہ مبارک کی دیواروں کے پوشیدہ ہو جانے کی وجہ سے ان دیواروں کی دوبارہ مرمت کرنے کی ضرورت پڑی تھی۔ اس وقت نامور مورخ اور فقیہ اللہ نور الدین ابو الحسن مدینہ میں موجود تھے جن کو ان دیواروں کی مرمت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی تھی۔ وہ لکھتے ہیں کہ 14 شعبان 881 ہجری کو 5 دیواری پوری طرح سے ڈھا دی گئی۔ اس وقت ہم نے دیکھا کہ اندرونی 4 دیواری میں بھی کافی دراریں پڑی ہوئی تھی، اس لیے پھر ہم نے ان کو بھی ڈھا دیا۔ اب ہماری آنکھوں کے سامنے مقدس حجرہ مبارک تھا۔ مجھے پہلی بار داخل ہونے کی سعادت ملی۔ میں اندر داخل ہوا تو خوشبو کی ایسی لپٹ آئی کہ جس کو میں نے دنیا میں کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ میں نے اندر داخل ہوتے ہی سب سے پہلے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دونوں صحابہ کرام کو ادب سے سلام پیش کیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ مقدس حجرہ شکل کا تھا۔ اس کی 4 دیواری سے ہر اس رنگ کے پتھر بنی ہوئی تھی جن کو خانہ کعبہ کی دیواروں میں استعمال کیا گیا ہے۔ 4 دیواری میں کوئی بھی کھڑکی یا دروازہ نہیں تھا۔ پھر میری نظر جا کر تینوں قبر مبارک پر ٹک گئی۔ میں نے دیکھا کہ تینوں قبر سطح زمین کے تقریباً برابر تھی، صرف ایک جگہ پر ذرا ابھار سا تھا۔ یہ شاید حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر تھی۔ میں نے دیکھا کہ قبروں پر عام سی مٹی پڑی ہوئی ہے۔ اس بات کو 5 صدیاں بیت چکی تھی۔ ان 5 صدیوں کے دوران میں کوئی بھی انسان دیواروں کے اندر تک نہیں داخل ہوا تھا۔ الصمودی نے اپنی کتاب میں حجرہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس کا فرش سرخ رنگ کی ریت جیسا ہے۔ حجرہ نبوی کا فرش مسجد نبوی کے فرش سے تقریباً 7 سینٹی میٹر نیچے ہے۔ اس دوران حجرے پر موجود چھت کو ختم کر کے اس کی جگہ پر لکڑی کی چھت رکھ دی گئی تھی جو دیکھنے میں حجرے پر لگی مربع جالیوں کی طرح ہے۔ اس لکڑی کے اوپر ایک چھوٹا سا گنبد بھی تیار کیا گیا ہے۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کی یہ جانکاری اچھی لگی ہوگی، تو آپ اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک کریں اور کمنٹس میں یا رسول اللہ لکھ کر اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں تاکہ تمام لوگوں تک یہ خوبصورت ویڈیو پہنچ سکے۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک کسی قیمتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔